الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود السلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ میرے معزز اور محترم سامعین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے سچ کے فضائل اور جھوٹ کی مذمت۔ ہر ذی شعور بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ سچے بندے کی ہر دین میں، ہر معاشرے میں اور ہر زمانے میں عزت کی جاتی ہے۔ سچے آدمی کی پذیرائی ہے، جبکہ جھوٹے بندے کو کسی بھی معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر سچ بولنے کا جا بجا ارشاد فرمایا اور خود اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالی سے بڑھ کر کس کی بات سچی؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی؟ کہیں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، تو اللہ تبارک و تعالی خود سچا ہے اور سچے بندے کو ہی میرا رب پسند فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشہور ترین اوصاف ہیں، وہ اوصاف کے جن کو کفار مکہ بھی مانتے تھے، حالانکہ کئی ایسے تھے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ان سے بھی اگر پوچھا جاتا تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بندے ہیں، وہ بھی کہتے تھے ہم نے محمد کو صادق اور امین پایا۔ وہ بھی حضور کی سچائی کی گواہیاں دیتے تھے، حضور کو سچا سمجھتے تھے، اور یہ سچ بندہ مومن کی صفت ہے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے سچ کو اپنی امت کی شان اور صفت بیان فرمایا، جبکہ جھوٹ یہ منافق کی نشانی حضور نے بیان فرمائی۔ جی ہاں، جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی ہے، مومن کی صفت نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں آیت المنافق اذا حدث کاذبا واذا اؤتمن خان واذا عاہد غدر۔ فرمایا منافق کی نشانیاں تین ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ الامان والحفیظ، ہم میں سے ہر کسی کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بری صفتیں میرے اندر ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے میرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے، میرا ایمان ابھی کامل نہیں ہے، میرے ایمان میں کمزوری ہے، میرے اندر تو منافقوں والی نشانیاں پائی جا رہی ہیں۔ لہٰذا توبہ کرنی چاہیے اور ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک اور مقام پر میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے میں محمد الرسول اللہ اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بات کرے تو سچ بولے، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کرے، اور فرمایا سلام کو عام کرے۔ جو شخص مجھے ان باتوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی پیاری بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر ہمیں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ایک اور موقع پر حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے،
نیکی اللہ کو پسند ہے، بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بھی سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا جھوٹ ایک گناہ ہے، گناہ رب کو پسند نہیں، بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بھی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، سچ کی بڑی برکتیں ہیں، بہت سارے واقعات اس پر آپ کو مل سکتے ہیں کہ سچ بولنے سے کیا کیا فضیلت اور برکت ملی۔ ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 118 کے تحت اس کو بیان کیا گیا ہے، اور یہی واقعہ تفصیل کے ساتھ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 4418 میں بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ غزوہ تبوک یہ جتنے بھی حضور نے غزوے فرمائے ان میں سے سب سے لمبے سفر والا غزوہ تھا، جس میں سینکڑوں میلوں کا سفر تھا، اور یہ تنگی والا غزوہ بھی تھا۔ اسے عشرہ جو ہے نا وہ جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، تنگی والا لشکر، کیونکہ اس وقت صحابہ کرام کے پاس اتنا زیادہ مال و دولت نہیں تھا جب یہ غزوہ پیش آیا۔ اور یہ وہی غزوہ ہے جس کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں 1000 اونٹ مال سے لدے ہوئے اور 100 گھوڑے پیش کیے تھے۔ یہ وہی غزوہ ہے جب جناب صدیق اکبر گھر کا سارا مال لے آئے تھے اور جناب فاروق اعظم آدھا لے آئے تھے، اور حضور علیہ السلام نے پوچھا تھا ابو بکر گھر کیا چھوڑا؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول چھوڑا۔ اس کو کہتے ہیں غزوہ تبوک۔ 3 صحابہ کرام ہیں، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ یہ 3 بندے ایسے تھے کہ جو اس غزوے میں جانے سے رہ گئے تھے اور ان کے پاس عذر بھی کوئی نہیں تھا۔ حضرت کعب بن مالک کی زبانی یہ واقعہ سنیے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے غزوہ تبوک کے لیے اعلان فرمایا تو میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، یعنی ایک کی بجائے 2 سواریاں، اور میرے باغ کا پھل بھی پکا ہوا تھا۔ میں ہر حوالے سے ان دنوں میں مالدار تھا، مجھے کوئی تنگی نہیں تھی، لیکن صرف سستی کی بنا پر میں نے تیاری نہیں کی۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، سواری میرے پاس ہے، مالداری ہے، میں ایک ہی دن میں تیاری کر لوں گا۔ حتیٰ کہ وہ دن آ گیا کہ جس دن لشکر نے کوچ کرنا ہے اور میں رہ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو پھر یوں منایا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں کل تیاری کروں گا اور پرسوں قافلے کو پیچھے سے مل جاؤں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ سستی آ گئی، اور یوں 2-3 دن میں اپنے آپ کو کہتا رہا کہ میں مل جاؤں گا، میں مل جاؤں گا، حتیٰ کہ لشکر دور نکل گیا، میں پیچھے رہ گیا۔ فرماتے اب میں مدینے میں جب چلتا پھرتا نا تو میں کیا دیکھتا کہ مدینے میں 2 طرح کے لوگ ہیں، یا تو ہیں لاغر، کمزور، بیمار، بچے، بوڑھے وغیرہ، یا منافق۔ تو مجھے اپنے آپ پر غیرت آتی، کعب تو ان میں سے کن لوگوں میں ہے؟ یا تو منافق ہے، یا تو بھی ان لوگوں کی طرح عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن لے۔ مجھے اپنے آپ پر بڑا غصہ آتا کہ میں کیوں پیچھے رہ گیا، میں کیوں پیچھے رہ گیا۔ بالآخر وقت گزر گیا، خبر پھیلی کہ حضور واپس تشریف لا رہے ہیں۔ اب میرے دل میں دن رات پریشانی کہ میں نبی پاک علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں حضور کو کیا بتاؤں گا کہ میں کس لیے نہیں جا سکا۔ بالآخر کبھی شیطان وسوسے دیتا، فلاں جھوٹ بول دینا، فلاں بات بتا دینا، فلاں بات بتا دینا۔ صحابی کا عقیدہ سنیے، کہتے فوراً میرے دل میں یہ خیال آتا، نہیں جھوٹ سے آج تو بچ جاؤں گا، لیکن حضور کو اللہ نے ساری خبر دے دینی ہے، کل پکڑا جاؤں گا، کل پکڑا جاؤں گا، اس لیے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بالآخر نبی پاک تشریف لے آئے، لوگ جو نہیں جا سکے تھے وہ آتے اور اپنا اپنا عذر پیش کرتے، حضور ان کے لیے دعا کر دیتے، اللہ آپ کا یہ عذر قبول فرمائے۔ میں آیا، رسول اللہ نے میری جانب توجہ کی اور فرمایا کعب کیا وجہ تھی؟ سواری نہیں تھی؟ میں نے کہا جی تھی۔ پھر کیوں نہیں گئے؟ تیاری نہیں تھی؟ جی تیاری بھی تھی۔ پھر کیوں نہیں گئے؟ اب میں جھوٹ بھی بول سکتا تھا، لیکن میں نے سچ کو ترجیح دی اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں سوائے سستی کے، اور کوئی عذر نہیں، صرف سستی کی وجہ سے میں رہ گیا۔
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جن کا عذر تھا وہ تو میں نے قبول کر لیا، لیکن تیرا چونکہ عذر کوئی نہیں ہے اس لیے تیرا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، رب جانے اور تیرا معاملہ جانے۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں اٹھا تو نبی پاک نے سارے صحابہ سے فرما دیا کعب کے ساتھ کوئی بھی بندہ بات چیت نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے میرے پاس میرے چچا زاد حضرت ابو قتادہ آئے، انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ تو بھی کوئی عذر بیان کر دیتا۔ میں نے کہا نہیں یار، میرے دل نے اجازت نہیں دی، میں نے جو تھا سچ ہی بیان کیا ہے، اب رب جانے اس کی مرضی، جو بھی معاملہ ہوگا میں قبول کروں گا۔ میں نے حضرت قتادہ سے پوچھا کہ کیا اور لوگ بھی ہیں میری طرح جن کا عذر نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں دو ہیں، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی۔ میرے دل کو کچھ ڈھارس ہوئی کہ میں اکیلا نہیں، دو اور میرے ساتھی بھی ہیں۔ حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے بارے میں ہر قسم کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ ہم نماز پڑھنے بھی آتے لیکن کوئی بھی بندہ ہم سے مصافحہ نہ کرتا، ہماری طرف کوئی دیکھتا ہی نہ۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین وسعت کے باوجود ہم پر تنگ ہو گئی، ایسے دل کرتا تھا کہ زمین جگہ دے دے اور میں زمین کے اندر دھنس جاؤں۔ آپ بھی سوچیں کہ دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں نا، انسان کی طبیعت ہے یہ میل جول کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ میل جول نہ ہو، نہ گھر میں کوئی منہ لگائے، نہ جناب کوئی دوست یار سلام کرے، نہ کوئی لین نہ کوئی دین، تو بندہ کیا چند دنوں میں گھٹ نہیں جائے گا؟ کہتے ہیں میں کھلا تھا لیکن اس کے باوجود میں قید میں تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن میں اپنے چچا زاد بھائی کے باغ میں گیا، میں نے ان کو دور سے آواز دی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں قریب چلا گیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حتیٰ کہ میں نے کہا کہ میرے ایمان پر کیا تمہیں شک ہے؟ انہوں نے کہا اب تیرے ایمان کی گواہی تو رب ہی دے گا، ورنہ میں تو تیرے ساتھ سلام بھی نہیں کر سکتا کیونکہ رسول اللہ نے منع فرما دیا۔ کہتے اس دن میری یہ حالت تھی کہ میں واپس آتے آتے سوچ رہا تھا کہ آج زمین مجھے جگہ دے دے تو میرے لیے اچھا ہے۔ فرماتے ہیں اسی عالم میں میں بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک شام سے آیا ہوا تاجر آوازیں لگا رہا تھا کعب بن مالک سے ملنا ہے، کعب بن مالک کون ہے، کعب بن مالک کون ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، ایک سائیڈ پہ لے گیا، ہاں میں ہوں کعب بن مالک، کیا بات ہے؟ اس نے کہا غسان کے عیسائی شہنشاہ نے تیری طرف ایک خط لکھا ہے۔ میں نے کہا میں اسے جانتا نہیں، اس نے مجھے کیوں خط لکھا ہے؟ بالآخر میں نے خط لیا، ایک سائیڈ پہ جا کر پڑھا۔ اس خط میں کیا لکھا تھا کہ کفار بھی میرے ایمان پر لالچ کرنے لگے۔ عیسائی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کعب مجھے پتا چلا ہے تیرا عذر بھی نہیں تھا، اس کے باوجود تیرے نبی نے تجھ سے بائیکاٹ کر لیا، تیرے نبی نے تیرے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی ہے، تیرے نبی نے تجھے سب سے جدا کر دیا۔ اس موقع پر آ ہمارے ساتھ مل جا، ہمارا دین قبول کر لے، نہ صرف میں تمہیں مال و دولت دوں گا بلکہ اپنی بادشاہی میں بھی حصہ دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے اپنے آپ پر اور غصہ آیا، کعب یہ دن بھی آنے تھے، کفار تیرے ایمان پر لالچ کر رہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں غصے میں آ کر میں نے اس کا وہ خط تنور میں جلا دیا اور میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں کبھی بھی اپنے دین سے پھر نہیں سکتا، میں محمد عربی کا غلام ہوں، حضور جس حال میں رکھے میں اسی حال میں راضی رہا۔ فرماتے ہیں حال یہ تھا کہ میں جب نماز پڑھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں جاتا مسجد نبوی تو میں کن اکھیوں سے حضور کو دیکھتا، آنکھیں چرا چرا کے میں دیکھتا کہ نبی پاک میری طرف توجہ نہیں کر رہے، اور جب میں توجہ نہ کرتا تو پھر حضور بھی دیکھ لیتے، حضور بھی دیکھ لیتے، لیکن مجھ سے یہ موقع برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر 40 دن گزر گئے، 40 دنوں بعد ایک نیا حکم آ گیا۔ حکم یہ آیا ان 3 لوگوں کو حکم یہ ہے کہ یہ اپنی بیویوں سے بھی جدا ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب کہتے ہیں سوائے میری بیوی کے اور کوئی بھی میرا ساتھی تھا ہی تھا، وہ بیوی تھی جو مجھے کھانا وانا دیتی تھی، جو میرے گھر میں میرے ساتھ کوئی دکھ سکھ کر لیتی تھی، اب حکم آ گیا کہ بیویاں بھی میں کے بھیج۔ اللہ اکبر۔
قربان جائیں، ایمان کی پختگی دیکھیں، پاور دیکھیں ایمان کی، کہ وہ یہ نہیں چلو پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، حضور نے کہہ دیا، پھر کیا ہوا، اللہ نے کہہ دیا، میں تو نہیں ایسا کرتا، نہیں، وہ ایمان پر سب کچھ قربان کر رہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بھی لے کے بھیج دیا، ٹھیک ہے اللہ رسول کا یہی حکم ہے، میں اسی کو برداشت کروں گا۔ کہتے اسی عالم میں 50 دن گزر گئے، تقریباً 2 مہینے ہونے والے۔ 50واں دن جب گزرا تو میں فجر کی نماز پڑھ کے چھت پر بیٹھا تھا کہ کسی نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں خوشی میں میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، اور میں اس وقت اپنے آپ کو یہ کہہ رہا تھا، جس دن سے میری ماں نے مجھے جنا ہے اس دن سے آج تک کوئی دن میرے لیے اتنا خوشی والا نہیں جتنا آج کا دن ہے، کہ میرے دل کی کیفیت کو میرے رب نے قبول فرما لیا، اور میں منافقوں میں سے نہیں ہوں، میں ایمان والوں میں سے ہوں کہ اللہ نے مجھے معاف فرما دیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں اتنے میں ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے مجھے خوشخبری سنانے کے لیے، کعب رات یہ آیت نازل ہوئی ہے، صبح صبح حضور نے فجر کے بعد ہمیں بتائی ہے، یہ آیت کریمہ میں ابھی پڑھ کے سناتا ہوں، اللہ نے آپ تینوں کے ساتھ توبہ کا وعدہ فرما لیا، آپ کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں جو صحابی میرے پاس آئے تھے خوشخبری لے کر، میں نے دونوں اپنا کرتا بھی اور اپنی چادر بھی اتاری اور اتار کر اس کو تحفے میں دے جا لے جا۔ میں نے گھر میں کوئی چھوٹا موٹا کپڑا تھا بطور تہمت باندھ لیا، اور میرے پاس کپڑا بھی نہیں تھا۔ اب میں اس حال میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، جب میں نبی پاک کی خدمت میں پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر میرا استقبال فرمایا، مجھے سینے سے لگایا اور مجھ سے ارشاد فرمایا، کعب صرف اور صرف تیرے سچ بولنے نے تجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، اور یہ سچ کی برکت ہے کہ تیرے سچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی تم تینوں لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں وہ دن میرے لیے کسی عید سے کم نہیں تھا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول فرمایا۔ یہ پورے کا پورا واقعہ سنانے کا مقصد کیا تھا کہ سچ وہ چیز ہے، سچ میں وہ پاور ہے، سچ کے اندر وہ طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر سچ کی وجہ سے کرم نوازی فرماتا ہے، سچ کی وجہ سے کرم نوازی فرماتا ہے۔ اتنی مشقت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحمت کی نظر فرمائی اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ جی ہاں، یہ سچ کی فضیلت ہے، یہ سچ کی پاور ہے۔ اس کے برعکس جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹوں میں شمار ہوتا ہے، وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ کسی بھی معاشرے میں جھوٹ کو پذیرائی نہیں ہے۔ یہاں ایک بات عرض کروں، تاجر لوگ بعض اوقات یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں، اجی کریے کہ سچ بولیے تو کاروبار ہی نہیں چلتا، جھوٹ بولنا پہنتا جی مارکیٹ ساری ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، یہ آپ کے ہیلے اور بہانے ہیں، بلکہ یہ بھی ایک جھوٹ ہے جو آپ بول رہے ہیں کہ مارکیٹ ساری ایسی ہے۔ نہیں، سچے لوگ بھی مارکیٹوں میں ہیں۔ میرے نبی کا فرمان سنیے، فرمایا سچا تاجر کل قیامت والے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مال بکے یا نہ بکے جھوٹ نہیں بولنا، مال بکے یا نہ بکے ہمیشہ کیا بولنا ہے؟ سچ بولنا۔ پھر حضور نے فرمایا سچی قسم بھی نہ اٹھاؤ۔ قسم اٹھانے سے نبی پاک نے کتنا منع فرمایا، جھوٹی تو جھوٹی، سچی بھی نہ اٹھاؤ۔ فرمایا سچی قسم سے مال تو بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی۔ تو قسم اٹھانے سے بھی حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ سچ کی بڑی برکت ہے۔ ایک حدیث پاک جھوٹ کی مذمت پر پیش کرتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، اور وہ بدبو اتنی سخت ہوتی ہے کہ کرامن کاتبین اعمال لکھنے والے فرشتے بھی اس بندے کو چھوڑ کر دور چلے جاتے ہیں۔ پھر جب وہ بدبو ختم ہوتی ہے تو واپس آتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بدبو ہمیں کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ تو فرمایا اس لیے کہ یہاں لوگ ہی ایسے ہیں جو کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں، تو کثرت سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایسے ایک دوسرے کو بو نہیں آتی جیسے گندے نالے پر رہنے والوں کو بو نہیں آیا کرتی۔ جی ہاں، کوئی بندہ باہر سے اگر آئے نا
تو اس کو بو آتی ہے گندے نالے پر، لیکن جو ادھر ہی رہتے ہیں دن رات ان کو نہیں آیا کرتی۔ چمڑا منڈی میں رہنے والوں کو بو نہیں آتی نا، ان کی تو ناک ہی اٹ چکی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم میں سے کوئی جائے تو تھوڑی دیر کے لیے بڑا ناک پہ رومال رکھے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا۔ تو ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہو چکا ہے کہ اس معاشرے میں ہر طرف گویا کہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ معذرت سے عرض کروں گا، ہم بچوں کی بھی تربیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، لیکن اپنا برتاؤ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد ہم خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اب جب خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو بچے کو کہنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، بچہ بھی جھوٹ ہی بولے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ بچوں کی بھی تربیت ہو، بچے بھی سچ بولیں، تو اس کے لیے ہمیں خود پہلے سچا بننا پڑے گا، اپنے گھر کے ماحول کو سچا بنانا پڑے گا۔ جب ہم خود سچے ہو جائیں گے تو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ پورا معاشرہ ہی سچا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب سنیے سورہ توبہ پارہ نمبر 11 آیت نمبر 118، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول فرما لی جو پیچھے رہ گئے تھے، یہاں تک کہ ان پر زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو چکی تھی، انہیں اپنا آپ بھی برا لگتا تھا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، انہیں اپنا آپ بھی برا لگتا تھا کہ میں زمین پر ہوں کیوں۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، لیکن ان کا یقین تھا کہ رب کے سوا کوئی اور ہماری توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے، وہی ہے۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے ان پر نظر رحمت فرمائی، لِيَتُوبُوا، تاکہ وہ توبہ کریں۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا، رحمت فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔